کہتے ہیں کہ سمندروں نے دنیا کو مسخر کر دیا ہے اور دنیا کی 70% سے زیادہ آبادی پر راج کرتے ہوئے یہ سمندر اپنے اندر کئی راز دفن کیے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک نارتھ سی بھی ہے۔ اٹلانٹک اوشن کے نارتھ سی ایسٹ میں ناروے، ڈنمارک، نیدرلینڈ، جرمنی، بیلجیم اور فرانس جیسے ترقی یافتہ ملکوں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ نارتھ سی اب دنیا کا سب سے بڑا اور تاریخی سمندر مانا جاتا ہے، جو اپنے اندر بہت سی کہانیاں، مسٹری اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھے جانے والے یورپ کی کامیابی کے پیچھے نارتھ سی کا کتنا اہم کردار ہے۔ نارتھ سی نے پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں کس طرح یورپین ملکوں کو کنٹرول کیا، پوری دنیا قابو کر لینے والے اس نارتھ سی کی طاقت کی اصل وجہ کیا بنی؟ ایک فیکٹ ہے کہ سمندروں کو جو کنٹرول کرتا ہے وہی دنیا پر راج بھی کرتا ہے۔ 5,70,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ سمندر، جیسے نارتھ سی کہا جاتا ہے، یورپین پاور کا باٹل رہا ہے، جس نے بہت سے حکمرانوں کے تخت الٹے اور کئی ملک ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بے دردی کے ساتھ نکل گیا اور اب ان کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ دیکھا جائے تو جنگوں کی شروعات 43 AD میں شروع ہو چکی تھی، جب رومن امپائر نے برطانیہ پر چڑھائی کر کے اسے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی اور یہاں بہت سی رپورٹس بنانے کا کام بھی شروع کیا۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حقیقت کی ابتدا 18th سینچری سے ہوئی، جب رومن امپائر کے خاتمے کے بعد کنٹرول وائکنگ کے پاس چلا گیا۔ وائکنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ کسی ڈاکوؤں کے گروہ کی طرح کام کرتے تو کہنا غلط نہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سفر کرتے اور سینٹرل یورپین ملکوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹتے، پھر یہ انہی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سے یورپ کے دریاؤں میں گھس جایا کرتے۔ ان کی تاریخ کو دہرانے کے لیے ہالی ووڈ انڈسٹری میں وائکنگ پر بہت ساری سیریز بنائی گئی جو بے حد مقبول بھی ہوئی ہیں۔ وائکنگ کے ان حملوں سے یورپین ممالک کے تاجر بہت زیادہ پریشان تھے اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانا ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لوٹ مار سے تنگ آ کر جرمنی میں موجود تاجروں کے ایک گروپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا ہینسیٹک لیگ۔ اس آرگنائزیشن کا مقصد نارتھ سی میں اپنے ٹریڈ کے راستوں کو وائکنگ کی لوٹ مار اور حملوں سے محفوظ بنانا تھا۔ جب یہ تحریک زور پکڑنے لگی تو یہ آئیڈیا اس قدر زیادہ مشہور ہوا کہ یورپ کے بہت سارے تاجر ہینسیٹک لیگ کا حصہ بن گئے۔ ان لوگوں نے نارتھ سی کو محفوظ بنانے کے لیے بڑی بڑی نیوی شپس اور ٹریڈ پورٹس بنانا شروع کی۔ آخر ایک طویل عرصے کے بعد نارتھ سی ٹریڈ کے لیے محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹریڈ کی یہ چین اب دوسرے ملکوں اور جزیروں تک بھی پہنچنے لگی۔ یہ 15ویں سینچری کا دور تھا۔ اب یورپ کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپین کنٹریز نے سوچا کہ انہیں اب نئے جزیروں کی تلاش شروع کر لینی چاہیے اور اس مقصد کے لیے واحد سورس نارتھ سی ہی تھا۔ اس کھوج کے نتیجے میں امریکہ، افریقہ، انڈیا، ایسٹ ایشیا اور آسٹریلیا کی دریافت سامنے آئی، جس کے ذریعے برٹش امپائر نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس نارتھ سی کے اثرات پہلی اور دوسری ورلڈ وار پر بھی پڑے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جب جرمنی نے برطانیہ پر حملہ کیا تو اس کے سامنے نارتھ سی کسی چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ حملہ ناکام ہوا اور یوں جرمنی برطانیہ پر قبضہ نہ کر سکا۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے ساتھ نارتھ سی میں اس جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا سراغ لگانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں 1.5 ملین ٹن کا گولہ بارود سمندر کی تہوں سے دریافت ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نارتھ سی میں ایسا بہت کچھ تھا جو یورپ کی ٹریڈ، کمیونیکیشن اور اکنامیکلی مضبوط بنانے کے لیے کافی تھا۔ اب انڈسٹریز کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے انڈسٹری اور آٹو موبائل کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، اس کی ترقی کی ایک بڑی اور اہم وجہ آئل تھا۔ لیکن بہت زیادہ فاصلے کی وجہ سے سارے یورپ کو آئل کی خریداری کے لیے مڈل ایسٹ پر ہی انحصار کرنا پڑتا۔ لیکن پھر اس وقت سارا کھیل بدل گیا جب 1959 میں نیدرلینڈ میں نیچرل گیس کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ اس کے بعد نارتھ سی میں گیس اور آئل کی تلاش کا کام تیزی سے شروع ہو گیا۔ ان ملکوں میں ناروے اور UK شامل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نارتھ سی میں سب سے زیادہ اکنامک زون انہی دو ملکوں کے تھے۔ گیس اور آئل کی تلاش کے لیے نارتھ سی میں کئی ایکسپلوژن کیے گئے، مگر 200 اٹیمپٹ کے باوجود بھی کوئی سراغ نہ لگ سکا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا اور 1969 میں فلپس پیٹرولیم نامی کمپنی نے اپنی آخری کوشش کی۔ اس کمپنی نے ناروے کے EZZ کارنر میں ڈرلنگ کا کام شروع کیا، جس کے بعد آئل کے ذخائر دریافت ہونا شروع ہو گئے۔
اس ڈسکوری کے بعد ناروے کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اب یوکے اور جرمنی جیسے ملک بھی ٹریڈ کے لیے جو راستہ استعمال کرتے وہ نارتھ سی تھا، یہاں تک کہ یوکے کی 90% ایکسپورٹ نارتھ سی سے ہی ہو رہی تھی اور اسے صرف 10% آئل باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا۔ دوسرے یورپین کنٹریز کی طرح یوکے کو انرجی کے لیے کسی پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑتا۔ اسی لیے جب یوکرین اور روس کا جنگی تنازع زور پکڑنے لگا تو ان مشکل ترین حالات میں بھی یوکے کو کسی قسم کے انرجی کرائسس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نارتھ سی اس وقت جہاں یورپ کے لیے سالانہ کھربوں ملین ڈالرز کی ٹریڈ کا کام کر رہا ہے، وہاں اس حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ نارتھ سی ہی دنیا کا سب سے خطرناک سی ثابت ہوا ہے۔ اسے خطرناک طوفان کا گڑھا مانا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو نارتھ سی اب بھی یورپین کنٹریز کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو بھی ایک بات طے ہے، آج کے ورلڈ میپ کو شیپ کرنے میں نارتھ سی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل انفو 360 کو فوراً سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔